من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑ سکے یا جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑ سکے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیں۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر جو اصلاح نفس ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ روزہ اصلاح نفس کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ نفس کی اصلاح روزے کے ذریعے سے، اس لیے کہ روزہ ایک مشق ہے جسمانی بھی اور دوسری طرف روحانی مشق بھی ہے۔ جسمانی مشق یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں چاہت کے باوجود، خواہش کے باوجود، بھوک کے باوجود کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے جو کہ حلال ہیں، اور روحانی مشق یہ ہے کہ جب انسان حلال کھانا پینا اپنی چاہت اور اپنی خواہش کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تو وہ چیزیں جو جائز بھی نہیں ہیں کہ جھوٹ بولنا، بدگوئی کرنا، فحش گوئی کرنا، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے ساتھ برائی کرنا، یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی ناجائز ہیں۔ تو روزے کی حالت میں تو یہ بدرجہ اولا حرام اور ناجائز ہیں۔ اس لیے جہاں روزے میں ہم دن بھر جائز چیزوں کو، حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، تو وہیں پر ان حرام چیزوں کو چھوڑنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے نفس کی اصلاح پر بھرپور زور دے کہ یہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہے وہ نیکی کے اسباب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو اس ماہ مبارک میں مقید کر لیتے ہیں، قید لیتے ہیں، خیر کا غلبہ ہوتا ہے، ہر طرف خیر ہی خیر نظر آتی ہے، اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے، اچھائی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنی روحانی اصلاح جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ تمام اعمال بد جن میں ہم غیر رمضان میں مبتلا رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کے اس مبارک گھڑیوں کے اندر ہم اپنی وہ بھی اصلاح کر لیں۔ عام طور پر پہلے یہ ہوتا تھا روزہ رکھ کر روزہ گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے لوگ لوڈو کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، وہ بھی غلط ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن اب روزہ گزارنے کے لیے اس سے بھی زیادہ بری چیز تاش اور لوڈو وغیرہ ہو تو اس پر جوا نہ لگائیں، ویسے اگر کھیلتے رہو وقت کا ضیاع ہے اور محرومی ہے۔ لیکن اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ موبائل لے کر بیٹھ جائے اور اس میں بیہودہ قسم کے جو ہے وہ گانے سنے، بیہودہ قسم کی فلمیں دیکھے، یا اس طرح کی غلط قسم کی سرگرمیوں میں وہ مبتلا رہے۔ یہ عام بیماری ہے خاص کر نوجوانوں میں جن کے پاس یہ موبائل ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ بھوکے پیاسے تو رہ گئے، لیکن موبائل کے اندر جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے آپ یہ گناہ اور یہ غلط باتیں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہری طور پر تو آپ کا روزہ ہو گیا کہ آپ بھوکے پیاسے رہے، لیکن روزے کے جو اثرات، روزے کے جو فوائد، روزے کے ذریعے سے جو اصلاح مطلوب ہے وہ قطعاً نہیں ملے گی۔ اس لیے اس حدیث میں یہی بات ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جھوٹی بات کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ کیا ہے بھائی؟ جھوٹ ہے، اس کو نہ چھوڑے۔ کھانا پینا چھوڑ بھی دے تو اللہ پر اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔